آج رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہو کہ بھئی یہ آخری جمعہ ہے تو اس مناسبت سے وہ جمعۃ الوداع کی نیت سے جو نماز جمعہ پڑھنے آئے ہوں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ آج کا یہ جمعہ جمعۃ الوداع نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں 30واں روزہ نصیب ہوگا اور انشاءاللہ وہ جمعۃ الوداع ہوگا۔ تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ لوگوں کے چہرے ماشاءاللہ اور مجھے اندازہ ہوا، تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو بات یہ ہے، کوئی کہے کہ یہ بیان نہیں ہے میرا، لیکن میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ بھئی اگر جو ہے نا آخری جمعہ نہیں ملا تو پھر جمعۃ الوداع کہاں گیا پھر ہمارا؟ تو بھئی اگر نہیں ملا تو جمعۃ الوداع پڑھنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا۔ جمعہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں ملا جمعۃ الوداع تو وہ ابھی 7 دن باقی ہیں، ابھی ہم الوداع ابھی سے رمضان کو رخصت کرنے کی تیاری کرنا شروع کر دے تو یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے چاہا تو ہمیں 30واں روزہ ملے گا انشاءاللہ، اور اس میں ہم جمعۃ الوداع کی صورت میں اس کی نیت سے ہم انشاءاللہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ آج آپ احباب کی خدمت میں ہم نے جو قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیت پیش کی، تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض تھے۔ اچھا، روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگو۔ لیکن آج کا جو عنوان ہے وہ کچھ اس حوالے سے ہے کہ رمضان ہمیں ملتا ہے تو وہ خرافات جو رمضان سے پہلے نہیں ہو رہے ہوتے، ہونا تو چاہیے تھا کہ رمضان میں اور زیادہ نہ ہو، لیکن کئی ایسے خرافات ہوتے ہیں جو رمضان میں ہی جنم لے لیتے ہیں، اور باقاعدہ ان خرافات کی باقاعدہ پلاننگ کی ہوتی ہے کہ رمضان آئے گا تو میں یہ کام کروں گا، رمضان آئے گا تو میں وہ کام کروں گا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر رمضان آئے گا تو رمضان آنے سے پہلے وہ گلیوں میں لائٹیں وائٹیں لگ جاتی ہیں، کس لیے؟ کہ یار رات کو میچ ہوگا۔ رمضان آنے سے پہلے ہی وہ چینلز پر اور دیگر جو ہے نا اداکار، فلم اسٹار، گلوکار، اور وہ جو سارا سال بے غیرتی اور بے حیائی کے ڈنکے بجا رہے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں آپ ہم سے سیکھیں گے رمضان میں شرعی مسائل۔ تو وہ پھر وہ خرافات کی ٹرانسمیشن، جس کو رحمت رمضان اور نہ جانے کون کون سی برکت رمضان، عظمت رمضان کے نام سے وہ دے دیتے ہیں، اس میں پھر اور نہ جانے کیا کیا مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، تو یہ خرافات۔ تیسری بات کہ رمضان میں رمضان آئے گا تو پہلے سے وہ پکوڑے، سموسے اور ساری چیزیں پہلے سے تیار، یار ڈٹ کے کھاؤں گا میں۔ چوتھی چیز، رمضان میں ہی ہمیں عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایک اور چیز، کچھ لوگوں نے یہ خرافات کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے کہ رمضان جیسے ہی آئے گا، میرا فروٹ کا ٹھیلا ہے تو دیکھنا 10 گنا ریٹ بڑھا دوں گا، میری سبزی کی دکان ہے تو لہٰذا میں اس کے ریٹ بھی 10 گنا بڑھا دوں گا، میری پرچون کی دکان ہے تو لہٰذا میں بھی اس کے، کوئی کہے کہ ہم خود تھوڑی بڑھاتے ہیں، آگے سے ریٹ ملتا ہے۔ تو بہرحال اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت میں برکت پیدا فرمائے، اور جو ہم کہنا چاہتے ہیں اس تمام گویا کے دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہوگا اگر میں ان تمام عنوان پر کما حقہ بیان کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آ جائیے، یہ وہ لوگ جو رمضان شریف میں چیزوں کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بات، اگرچہ ممکن ہے کہ کوئی بولے کہ یہ ابتدا میں بولنا چاہیے، ہم کہیں کہ جب بھی بات اصلاح کی جائے وہ وہی وقت اس کا اصلاح کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ یاد رکھیے، وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کریں، وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کریں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے فرمایا، احتقار، ایک جملہ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، وہ کیا ہوتا ہے
کہ کوئی شخص چیزوں کو جمع کر کے رکھ لے اس نیت کے ساتھ کہ ابھی تو سستی ہے تو ابھی لے کے رکھ لیتا ہوں، جب اس کی قلت ہو جائے گی، یہ مال کم ہو جائے گا یا اس کے ریٹ بہت زیادہ ہائی فائی ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد پھر میں اس کو نکالوں گا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، تو اسے کہا جاتا ہے ذخیرہ اندوزی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہمیں اس حوالے سے ملتا ہے، جو اس نیت کے ساتھ ذخیرہ اندوزی کرے گا کہ مسلمانوں میں جب اس مال کی قلت ہو جائے نا اور مہنگے دام جب اس کے ریٹ بڑھ جائیں تو پھر میں نکالوں گا بیچنے کے لیے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنگ دست، بدحال اور قلاش فرما دے گا۔ تو اب آپ اپنے ذوق میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب میں مالا مال ہو جاؤں گا، لیکن حدیث پاک میں یہ بیان فرما دیا کہ تم مالا مال ہونے کی جو پلاننگ کر رہے ہو نا، حقیقت میں وہ کنگال ہونے کی پلاننگ ہے۔ تو ایک چیز یہ، دوسرا ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے اگر آپ مال زیادہ حاصل کر بھی لیتے ہیں تو فرمایا من غشا فلیس منی، اللہ کے نبی او کما قال علیہ السلام فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 1 کلو کی چیز میں آپ نے ڈنڈی مار کے اس کو کئی گرام کم کر کے اور پھر سامنے والے خریدنے والے کو چیز دے دی تو مال تو آپ کا بک گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن کیا خیال ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی آپ کا یہ عمل چھپا ہوا اور پوشیدہ ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اب یہاں پر سمجھیے آج جو ہم پر یہ قلاشی ہے، بدحالی ہے، تنگ دستی ہے، تنزلی ہے، ان تمام کی وجوہات پتہ ہے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ جب زمانے میں بے حیائی عام ہو جائے نا، زمانے میں فحاشی، بے حیائی، بدکاری عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوم میں ایسی بیماری کو ڈال دے گا کہ کبھی اس نے اس سے پہلے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو آج بتائیے کیا حال ہے ہمارے یہاں زمانے میں، معاشرے میں بدحالی کا، بے نگاہی کا، بدکاری کا۔ تو اب یہ ہائی لیول پر یہ سارے برے کام ہو رہے ہیں بے حیائی کے حوالے سے۔ فرمایا کہ جہاں یہ عام ہوگی تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا فرما دے گا کہ جن کا انہوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج بتائیے، آج سے پہلے مطلب ہم نے تو بچپن میں کبھی ایڈز کا نام نہیں سنا تھا، ہم نے تو بچپن میں کبھی کینسر کا نام نہیں سنا تھا، تو اب یہ ایسی بیماریاں، اور پھر وہ کرونا آیا اور پھر وہ ڈینگی آیا اور پھر نہ جانے کون کون سی بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں، یہ تو اس سے پہلے نہیں آئی۔ تو بات کیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان سچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا اور سچ ہے کہ جب یہ معاملات ہو گئے، فرمایا اسی طریقے سے جب کوئی شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر جو ہے ظالم حکمران مسلط فرما دے گا، ظالم حکمران مسلط فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرے تو پھر اس پر ظالم حکمران مسلط ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان حکمرانوں کی وجہ سے ان کو قحط میں، تنگ دستی میں، عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ تو اب یہ ناپ تول کی کمی کرنا، یہ بے حیائی کے معاملات کرنا، اب چلے کوئی کہے کہ جناب پہلے سے پیچھے سے معاملات مہنگے آ رہے ہیں، تو بھائی یہ سب حقیقت میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، صرف منافع خوری ہے۔ اب ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یاد رکھیے دیگر ممالک میں، دیگر جگہ پر جب غیر مسلموں کے یہاں، ہم مسلمان ہیں نا الحمدللہ، ہم اللہ رسول کے فرمان کے پابند ہیں، جب دیگر لوگوں کے یہاں کسی غیر مسلم کے یہاں کوئی تہوار آتا ہے تو وہ اشیاء خورد و نوش کو سستا کر دیتے ہیں۔ آج بھی آپ ہندوستان چلے جائیے تو بتایا یہ جاتا ہے، وہاں کے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی وہاں آج بھی اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ ہم کوئی اس ملک کی تعریف اس حوالے سے نہیں کر رہے، لیکن دشمن کی بھی اگر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ تو جب اس طرح کے تہوار ہوں تو پھر وہاں اشیاء خورد و نوش کے ریٹ کم کر دیے جاتے ہیں۔ آج تو جیسے ہی جناب رمضان آتا نہیں ہے اس سے پہلے تیاری ہوتی ہے کیلا مہنگا کرنے کی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ آپ جب چیزیں ہونا تو یہ چاہیے مسلمانوں کو ریلیف دیا جائے نا، مسلمانوں کو آسانی دی جائے۔ فرمایا کہ جو شخص بندوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم فرماتا ہے۔ تو مفہوم مخالف کیا ہے اس کا، جو بندوں کے لیے مشکل پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو مشکلوں میں مبتلا فرما دے گا۔ تو ایک چیز یہ،
ایک ہمارے یہاں خرافات یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب چیزوں کو دبا کے مہنگا کر دو اور پھر جو ہے نا جو آئے گا لینے کے لیے لے گا وہ. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو میڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ خرید رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی خرید رہے ہوتے ہیں. پستہ جو ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے, وہ غریب بیچارہ وہ جو چاہتا ہے کہ جناب میں بھی تمام نعمتیں اپنے بچوں کو کھلاؤں, تو پھر وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسری بات یہ کہ رمضان شریف میں ہم چاہتے ہیں, بلکہ پیغام اسلام یہ ہے کہ یہ رمضان شریف جو آیا ہے تو یہ تم اپنا ٹائم جو ہے اللہ رسول کی اطاعت میں, اللہ رسول کی محبت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو. ہمارا حال کیا ہے, پھر وہ ٹرانسمیشن کے نام پر وہ چیزیں جاری ہوتی ہیں. کیا ٹرانسمیشن کر رہے ہیں بھئی؟ رحمت رمضان, برکت رمضان, عظمت رمضان, اور اس میں سوالات کیا ہو رہے ہیں؟ سوال ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ بھئی دیکھو اس بچی پر کتنا ظلم ہوا اور اس کے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا اور جناب اس کو طلاق دے دی, اور یہ آپس میں ساس بہو کے جھگڑے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے چینل لگایا تھا کہ ہم ساس بہو کے تمہارے گھر کی فیملیز کے مسائل سنیں. ہم نے تو اس لیے لگایا تھا کہ ہم کچھ دین کی باتیں سنیں, ہم اللہ رسول کی باتیں سنیں, ہم شرعی مسائل سمجھیں, لیکن وہاں تو خرافات. اب بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کو بے نگاہی سے دیکھتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, بد نگاہی سے دیکھنا. تو اب حال یہ ہے کہ وہاں جو چینلز پر, میں خاص طور پر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, آپ کو اس حوالے سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ کو, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 4 بجے سے لے کر 3 بجے سے لے کر افطار تک وہ ساری ڈرامے بازیاں چل رہی ہوتی ہیں, اور ڈرامے باز قسم کے لوگ اور ڈرامے بازیاں چلا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رمضان میں اپنی بارگاہ سے بہترین انعامات کا اعلان فرمایا ہے, اور تم اس دنیاوی انعامات کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعاموں سے باز رہتے ہو. وہ تمہیں موبائل دے دیا جائے گا تو تمہیں موٹر سائیکل دے دی جائے گی, تو اب یہ سارے خرافات مسلمانوں کو اس راہ پہ لگا دیا ہے کہ یہ عبادت نہ کریں. شیطان تو بند ہوا ہوا ہے, لیکن شیطان نے اپنے چیلے چپاٹے چھوڑے ہوئے ان شیطانی قسم کی شیطانی صفت انسانوں کی صورت میں. تو اب یہ خرافات سارے ہو رہے ہوتے ہیں, بے حیا خواتین جو ہے نا وہ بیٹھ کر ہوسٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. میں تو یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے ان علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی چاہیے, ان علماء حضرات ہیں, وہ خطیب حضرات ہیں, وہ اہل علم حضرات ہیں جو کہ ان خواتین کے ساتھ بیٹھ کر اور جو ہے نا دین کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا بائیکاٹ کریں. کہ یہ جو اگر ہمارے ساتھ کوئی ہوسٹنگ کوئی لیڈیز کرے گی, کوئی غیر محرم عورت کرے گی, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ باتیں بھی کی جاتی, وہ پھر ریٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے سارا, کہ وہ 4 نظریے کے 4 مسالک کے علماء بیٹھا دیے جائیں گے, اور پھر سوال کرنے والا سوال کرے گا تو پہلا جواب کچھ اور دے گا, دوسرا جواب بالکل اس کے اپوزٹ دے گا, تیسرا اس کے بالکل اپوزٹ دے گا, چوتھا بالکل. وہ سوال کرنے والا اپنے سوال کی گتھیوں کو سلجھانا چاہتا تھا, وہ اور الجھ کے رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں تو مسئلہ سالو کرنے کے لیے بیٹھا تھا, انہوں نے چاروں کا نظریہ بتا دیا, میں کیا کروں, کس کے مسئلے پر عمل کروں. وہ نہیں بتاتے کہ ان چاروں میں سچ کون ہے, حق کون ہے, درست کون ہے. وہ اسی پر بات کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں, معاملے کو ختم کر دیتے ہیں, اور سننے والا کشمکش میں ہی مبتلا رہتا ہے. تو اب اس طرح کی چیز ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کا نظریہ جب اہل سنت و جماعت سے ہے تو آپ اپنے علماء کو سنیں, اپنے علماء کی بات کو سن کر اس کے بعد ختم کریں. تو اب سب کو لے کر چلنا ہے, سب کو دکھانا ہے, تو لہٰذا ایسی صورت میں وہ سارے علماء سارے نظریے کے مسئلے کو سن کر کھچڑی بنا دیتے ہیں, اور سننے والا کس بھی سنانے والا کس بھی نظریے کا ہو اس کا مسئلہ سالو نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو سمجھیں, ان چیزوں سے باہر نکلیے. اسی طریقے سے رمضان شریف آیا تو اب جناب کھانا بہت ضروری ہے. ہمارا خیال بعض لوگوں کا یہ ہے کہ زندگی کھانے کے لیے ہے بس, تو ان سے کھانے پینے کی پوچھو. ایک صاحب بتانے لگے یار وہ کسی کا کہہ رہے تھے, وہ تو بھائی جب پوچھو اس سے کھانے کا وہ کہتا ہے ہاں بالکل کھاؤں گا کیوں نہیں. تو ہر وقت ریڈی ٹو گو رہتا ہے کھانے کے لیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرمایا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے نا
تو کسی مسکین کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا کرتے تھے. مسکین کو ایک دفعہ انہوں نے کسی کو بیٹھایا ساتھ، اور جب کھانا کھانے لگے تو اس نے اتنا دب کے کھایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو آئندہ میرے ساتھ نہیں بیٹھانا. تو فرمایا کیوں؟ کہا کہ اس نے اتنا کھایا. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، سنیے یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. جو کھانے کے شوقین ہیں نا تو ان کو سمجھنا چاہیے جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی زیادہ بیماریاں آئیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتوں کو بھر لیتا ہے. تو آج حال ہمارا یہی ہے نا کہ ٹنکی فل یہاں تک ہونی چاہیے، بالکل لبالب، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی. تو اس کو یاد رکھیے، وہ لوگ جو مزدور طبقہ ہے جن کو محنت مشقت کرنی ہے، بھاری بھرکم بوجھ اٹھانا ہے، اور ان کی جو ہے نا محنت والا کام ہے ان کا، تو ٹھیک ہے وہ کریں گے کام تو پھر ہضم بھی تو ہو جائے گا نا. وہ وزن اٹھائیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، ادھر سے ادھر کام کریں گے تو ان کا ہضم ہو جائے گا. لیکن وہ جو آفیسز میں ہیں اور وہ بات پھر وہ ایسا پیٹ بھر کے کھا لیتے، جتنا زیادہ کھائیں گے یا جتنے لوگ ہیں اتفاق کریں گے. جب آپ افطار کھا لیتے ہیں، افطار کے بعد نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ کیوں آتی ہے؟ کھا لو گے، سارا دن آپ بھوکے ہیں اور اس کے بعد آپ نے افطار میں کھایا، کھانے کے بعد آپ وہیں پسڑ گئے اور وہیں نیند آ گئی. اور نیند آئی تو کچھ ایسے ان کو فکر نہیں ہوتی، پھر بھائی نماز مغرب تو پڑھ لو جا کر. ہاں ابھی پڑھ رہا ہوں. مغرب بھی گئی، پھر اس کے بعد وہ سوئے تو عشاء بھی گئی، تراویح بھی گئی. پھر وہ 11 بجے اٹھے گا وہ نوجوان، 11 بجے اٹھ کے بن ٹھن کے اور تیار ہو کر پھر وہ کہاں نکلے گا؟ پھر وہ میچ کھیلنے کے لیے جا رہا ہے. بھائی میچ کھیلے گا وہ 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک. پھر چلو آ جاؤ بھائی صاحب بہت ہضم ہو گیا، جو کچھ افطار میں کھایا تھا سب ہضم ہو گیا. اس طرح ہم ہضم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سحری. تو بتائیے، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ رمضان کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے تھا، اسی طریقے سے یہ رمضان کے ٹرانسمیشنز دیکھنے کے لیے تھا، یہ رمضان کیا چیزوں کو مہنگا کرنے کے لیے تھا. ہم پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ہمارے حکمران ایسے ہیں، ہمارے حکمران ویسے ہیں. بھائی بات یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ تو کر لیں، ہم خود کیسے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا فرمان آپ نے سنا نا، حکمران کب آپ پر مسلط کیے جائیں گے؟ جب ہماری خود ہمارے اندر بری صفات پیدا ہو جائیں گی. اسی طریقے سے مجھے بتائیے، یہاں جتنے لوگ بھی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں، تو کل بارات ہے اور آج پورا خاندان اور پورا گھر جاتا ہے مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بھائی ہوتا ہے تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن پراپر پہلے سے تیاری 2-4 مہینے پہلے سے ہی تیاریاں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ بھائی فلاں چیز بھی لے لو، فلاں چیز بھی لے لو، فلاں چیز بھی لے لو. لیکن رمضان کے بعد عید ہے، اب سب کو خیال آتا ہے رمضان میں ہی شاپنگ کرنے کا. آپ جائیں مارکیٹ میں نکلیں ذرا، آپ بازار پہ روڈ پہ جائیں تو روزے کے بعد تو آپ دیکھیں کتنا ٹریفک ہے، انتہا کا ٹریفک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو ہی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، اور وہ شاپنگ بھی کب کرنی ہے؟ آخری دنوں میں. آپ پہلے رمضان کو اتنا رش نہیں ہوتا، دوسرے رمضان کو اتنا رش نہیں ہوتا، پہلے عشرے میں اتنا رش نہیں ہوتا، دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں تو انتہا کا رش ہوتا ہے. وہ سارے مارکیٹ گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ اوباش قسم کے لڑکے بھی پھر وہاں، ان کچھ لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے کہ بھئی جائیں گے وہاں پر اور بیٹھیں گے وہاں پر، اور یہاں سے نظارہ بڑا اچھا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بے حیائی کے معاملات، بدنگاہی کے معاملات، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر عید کے دن ہم تو گزرتے ہیں جب نماز فجر کے بعد نکلیں گے، یا یہاں سے مسجد سے آخری عشرے میں طاق رات ہے، جف رات ہے، گھر کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے وہ اسٹال لگے ہوئے. 4 بجے 5 بجے ایسا لگتا ہے کہ جناب ایک دن کا عالم ہے، دوپہر نکلی ہوئی ہے. تو اب ہمیں عالم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اب اگر ہم ان شاپنگ سینٹروں کو ہم اپنے طور پر، بھائی آپ پلاننگ کریں نا، آپ پہلے سے شعبان میں آپ شاپنگ کر لیں، آپ چیزیں لینی ہے تو آپ پہلے سے کریں. رمضان شریف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام خرافات کے لیے نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے. تو اب جتنے دن رہ گئے نا، چھوڑیں کرکٹ کو، چھوڑیں شاپنگ کو، چھوڑیں اس طرح کی بڑی ٹرانسمیشنز کو. وہ لوگ کیا ٹرانسمیشن، کیا آپ کو اللہ رسول کا پیغام دیں گے جو ساری زندگی بے حیائی کے معاملات کریں، رمضان میں متقی پرہیزگار بن کے آ کے اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیں اور سمجھیں کہ بس یہی جو ہے نا سب سے بڑے ہیں، علامت الدہر بنے ہوئے ہیں. تو ان باتوں کو سمجھیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے خرافات سے بچ کر اپنی زندگی کو فوکس کریں عبادت اور ریاضت میں.
مسئلے مسائل سیکھیے، مساجد کا رخ کیجئے، طاق رات ہیں، جف رات ہیں، ان میں عبادت اور ریاضت کیجئے. لیکن حال کیا ہے کہ ہمارا ہی معاملہ کچھ اور ہے. پھر نبی علیہ السلام کا فرمان یہ کس کے لیے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی عبادت نہ کی، عبادت کر کے اللہ کی عبادت کر کے اور پھر اپنی بخشش و مغفرت نہ کروائی. تو نبی علیہ السلام کا فرمان آپ نے سنا بھی ہے، کئی مرتبہ سنایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی، حضور نے اس پر آمین کہا. وہ دعا کیا تھی؟ یہی تھی نا، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی نا کہ فرمایا کہ جب بندہ رمضان شریف پائے اور اس میں عبادت و ریاضت کر کے اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے تو فرمایا حضور علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام نے کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. جبریل نے دعا کی، حضور نے اس دعا پر کیا کہا؟ آمین کہا، مطلب ایسا ہی ہو جائے. تو پھر ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے اس حوالے سے. کھانا مقصد نہیں ہے، کرکٹ مقصد نہیں ہے، شاپنگ مقصد نہیں ہے، یہ خرافات دیکھنا مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت ہے. تو اللہ ہم سب کو رمضان شریف کے اصل مقصد کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دن جو ملے ہیں نہیں پتا کہ اگلا سال ہمیں رمضان ملے نہ ملے. ابھی ہمارے پاس طاق راتیں بھی موجود ہیں، ممکنہ لیلۃ القدر ہے. فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ یہ رمضان کے آخری عشروں میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک لیلۃ القدر میں عبادت و ریاضت کر لی، اس کو پا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو آئیے طاق راتوں میں، آئیے جف راتوں میں، بالخصوص اس مسجد میں اور دیگر مساجد میں بھی انتظام ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہم باہر سے علماء کو بلاتے ہیں آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کے قلوب و اذہان کو محظوظ کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے. علماء آتے ہیں طاق راتوں میں، بیان کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے. اب یہ رات اگر نکل گئی اور پھر اس کے بعد کسی کو یہ احساس ندامت ہوا کہ ہائے رمضان نکل گیا، اب میں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر بتائیے یہ اس کی اپنی کم ظرفی اور کم نصیبی نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگی. ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں اور دعوت دین دیتے ہیں، دعوت عبادت دیتے ہیں کہ آئیے. اور طاق راتوں میں آج جف رات ہے، اب آئے گی ہمارے پاس 25ویں شب، ہمارے پاس آئے گی 27ویں شب آئے گی، اس کے بعد پھر 29ویں شب انشاءاللہ آئے گی. تو ان راتوں میں عبادت کیجئے، مسجد کا رخ کیجئے. عثمانیہ مسجد میں 12 بجے سے لے کر اور وقت سحر تک کم و بیش 4 بجے تک محفل چل رہی ہوتی ہے. اس میں بیانات ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر اذکار اور دعا ہوتی ہے. آئیے شرکت کیجئے، اس میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کے کئی مسائل تو پھنسے ہوئے ہوں گے نا، کئی ایسے معاملات ہوں گے جو اٹکے ہوئے ہوں گے. آپ رب کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ ان مقدس راتوں میں دعا کریں، اجتماعی دعا کریں. ویسے بھی حضور کا فرمان کہ جہاں کوئی 40 بندے ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو جب وہ دعا کرتا ہے اور دعا پر آمین کرتا ہے تو اللہ اس کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. تو اس لیے آ کر مل کر اجتماعیت کے ساتھ دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار بھی فرمائے گا. اور ہمیں اللہ نے چاہا تو رمضان کا مقصد بھی ملے گا اور رمضان میں اس کی ہوئی عبادت کے بدلے اللہ مغفرت اور بخشش بھی عطا فرمائے گا. تو نیت کیجئے، 27ویں شب بھی آ رہی ہے، ختم قرآن عثمانیہ مسجد میں ہوگا، تو آپ تمام احباب اس میں بھی شرکت فرمائیے. اور اس ختم قرآن کے لیے باہر باکس رکھا ہوا ہے، اس میں آپ جو اپنی استطاعت کے مطابق ڈالنا چاہیں کرم فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی میں اور نیکی کے تعاون میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.